الصلاة خير من النوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلا الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان برادر اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَآقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت پانے والوں کے لیے. سامعین، حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی کو پکڑا اور اسے ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے جھڑ گئے، اور پھر آپ نے فرمایا اے ابو عثمان، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا اور اس درخت کی ایک خشک ٹہنی کو پکڑ لیا، یہاں تک کہ یعنی پکڑ کر ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے جھڑ گئے. پھر فرمایا اے سلمان، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا؟ حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا بے شک جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ پتے جھڑ جاتے ہیں. تو سامعین، ابھی میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی اس کا بھی اشارہ اسی طرف ہے. نماز ایک عظیم نعمت ہے، جو پابندی سے پڑھے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا، اور جو نہیں پڑھے گا وہ عذاب نار کا حقدار بنے گا. ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور جو اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ کفر کرتا ہے، اور جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑے وہ فاسق، سخت گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے. نماز ایک تاکیدی فریضہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں نماز قائم کرنے کی تاکید فرمائی ہے. قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بے نمازی کے لیے بہت سی سزائیں بیان بھی ہو چکی ہیں، جن میں سے میں چند واقعات آج آپ کو عبرت کے لیے سناؤں گا. پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئیں جنہوں نے نمازیں گوائی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو عنقریب وہ دوزخ میں گئے کے جنگل پائیں گے.
شامعین، جو آیت بیان کی ہے اس میں گئی کا تذکرہ ہوا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، گئی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام حبہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ بادستور یعنی پہلی کی طرح بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، کلما خبت زدناہم شعیرا، جب بجھنے پر آئے گی تو ہم اسے پھر بھڑکا دیں گے۔ یہ کنواں بے نمازوں اور جانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ ناظرین، بیان کی ہوئی روایت میں بے نمازیوں، شرابیوں، زانیوں، سود خوروں اور والدین کو ایذا دینے والوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اس خوفناک کنویں کو سمجھنے کے لیے کبھی کسی دنیاوی گہرے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس کی گہرائی میں ذرا نظر ڈالیے اور سوچئے کہ اگر دنیا کے اس کنویں ہی میں قید کر دیا جائے تو کیا اس سزا کو برداشت کر سکیں گے؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر جہنم کے خوفناک کنویں کا عذاب کیوں کر برداشت ہو سکے گا؟ قرۃ العیون میں نقل کردہ ایک احادیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ امت مصطفیٰ کے 10 افراد ایسے ہیں جن پر اللہ پاک غضبناک ہوگا۔ ان کے چہرے بغیر گوشت کے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں گے اور انہیں جہنم کی طرف لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا۔ تو 10 افراد کون سے ہیں؟ فرمایا، پہلا وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا تھا یعنی بوڑھا جانی، اور دوسرا گمراہ پیشوا، تیسرا شراب کا عادی، چوتھا ماں باپ کا نافرمان، پانچواں چغل خور، چھٹا جھوٹی گواہی دینے والا، ساتواں زکوٰۃ نہ دینے والا، آٹھواں سود کھانے والا، نواں ظالم اور 10واں بے نمازی۔ مگر بے نمازی کے لیے دگنا یعنی ڈبل عذاب ہوگا، اور بے نمازی بروز قیامت اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوں گے اور فرشتے اس کی پٹائی کر رہے ہوں گے۔ جنت اس سے کہے گی، نہ تو مجھ سے ہے نہ اور نہ میں تجھ سے، اور جہنم کہے گا، میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے۔ اللہ پاک کی قسم، یقیناً میں تجھے شدید ترین عذاب دوں گا۔ اس وقت اس بے نمازی کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جائے گا اور وہ تیز رفتار تیر کی مانند اس کے دروازے میں داخل ہوگا اور اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جائیں گے، اور جہنم کے اس طبقے میں ہوگا جس میں فرعون، حامان اور قارون ہوں گے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور اور دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں یہ الفاظ ہے کہ جس نے نماز کی حفاظت کی، اس طرح کی نماز ہمیشہ پڑھے، صحیح پڑھے، دل لگا کر اخلاص کے ساتھ ادا کیا کرے، یہی معنی ہے نماز قائم کرنے کے، جس کا حکم قرآن کریم میں بارہا دیا گیا ہے۔ جیسا پارہ نمبر 1 البقرہ کی آیت نمبر 43، اقیموا الصلاۃ یعنی نماز قائم رکھو، اور حدیث پاک کے اس حصے نماز بروز قیامت نور اور دلیل اور نجات ہوگی کے بارے میں فرماتے ہیں، قیامت میں قبر بھی داخل ہے، کیونکہ موت بھی قیامت ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز قبر میں اور پل صراط پر روشنی ہوگی، اس سجدہ گاہ تیز بیٹری کی طرح چمکے گی، اور نماز
اس کے مومن بلکہ عارف باللہ یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والا ہونے کی دلیل ہوگی۔ نیز اس نماز کے ذریعے اسے ہر جگہ نجات ملے گی یعنی چھٹکارا ملے گا، کیونکہ قیامت میں پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر اس میں بندہ کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ آگے بھی کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام یعنی عزت فرمائے گا۔ پہلی کہ اس سے تنگی، اور دوسرا یعنی پہلا اس سے تنگی اور قبر کا عذاب دور فرما دے گا۔ تیسرا اللہ پاک نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا۔ چوتھا وہ پلسرات سے بجلی کی سی تیزی گزر جائے گا، اور پانچواں جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا، اور جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، اور 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ اب ان کی تفصیل کیا ہے؟ دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں کون کون سی ہے؟ جس میں پہلا ہے کہ اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی، یعنی وہ دنیا سے جلدی رخصت ہو جائے گا۔ دوسرا اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جاتی ہے۔ تیسرا اللہ پاک اسے کسی عمل کا ثواب نہیں دیتا ہے۔ چوتھا اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی ہے، اور پانچواں نیک بندوں کی دعاؤں میں سے اس کا حصہ نکال لیا جاتا ہے، یعنی نیک بندے جو دعا کریں اس کا حصہ اس میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ 5 سزائیں ہیں جو دنیا میں ملتی ہیں۔ اور موت کے وقت دی جانے والی 3 سزائیں وہ یہ ہیں کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا، اور دوسرا وہ بھوکا مرے گا، اور تیسرا پیاسا مرے گا اگر اسے دنیا بھر کے سمندر کے پانی پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس ہرگز نہیں بجھے گی۔ اور قبر میں جو دی جانے والی 3 سزائیں ہیں ان میں سے پہلا یہ کہ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی۔ دوسرا اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں پر لوٹ پوٹ ہوتا رہے گا۔ تیسرا قبر میں اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا، اس کا نام اسوزعول اقرع ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی جبکہ ناخن لوہے کے ہوں گے، اور ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت تک ہوگی۔ وہ میت سے کلام بھی کرے گا، وہ کہے گا میں اسوزعول اقرع ہوں۔ اس کی آواز کڑکدار بجلی کی سی ہوگی۔ وہ کہے گا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر میں تجھے طلوع آفتاب تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر میں عصر تک مارتا رہوں، اور نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں۔ جب بھی وہ اسے یعنی مردے کو مارے گا تو وہ 70 ہاتھ تک زمین میں دھس جائے گا، اور وہ نماز ترک کرنے والا قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور قیامت میں ملنے والی جو 3 سزائیں ہوں گی وہ یہ ہے کہ وہ حساب کی سختی ہوگی اس کے اوپر، اور دوسرا رب قہار کی ناراضی، اور تیسرا جہنم میں داخلہ۔ عزیزان برادر اسلامیہ، بیان کردہ احادیث پاک میں 15 سزاؤں کا تذکرہ ہے، مگر تفصیل 14 سزاؤں کی بیان ہوئی ہے۔ شاید راوی 15ویں سزائیں بھول گئے، البتہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نقل کردہ روایت میں مکمل 15 سزاؤں کا تذکرہ ہے، جن میں یہ شامل کر لے تو 15 کا عدد پورا ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اس سے مخلوق بھی نفرت کرے گی۔ اللہ اکبر! نمازوں میں سستی کرنے والے اب ذرا سوچیں، کیا انہیں منظور ہے کہ ان کی عمر سے برکت اٹھا لی جائے؟ کیا انہیں منظور ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہ ہوں؟
کیا انہیں منظور ہے کہ نیک لوگوں کی دعائیں ان کے حق میں قبول نہ ہوں؟ کیا انہیں منظور ہے کہ نمازوں میں سستی کرنے کے سبب وہ ذلت کی موت مر جائے؟ کیا انہیں منظور ہے کہ مرتے وقت انہیں ایسی شدت کی پیاس لگی ہو کہ سمندروں کا پانی بھی پلانے کے باوجود ان کی پیاس نہ بجھے؟ کیا انہیں منظور ہے کہ قبر اس طرح دبائے کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں داخل ہو جائے؟ کیا انہیں منظور ہے کہ ان کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے اور وہ آگ میں الٹ پلٹ ہوتے رہیں؟ کیا انہیں منظور ہے کہ قبر میں بہت بڑا سانپ ان پر مسلط کر دیا جائے جو انہیں ہر وقت مارتا رہے اور ایک بار مارے تو وہ 70 گز زمین میں دھس جائیں اور پھر وہ اپنے ناخن زمین میں داخل کر کے اپنا پنجہ ڈال کر انہیں نکالے اور پھر مارے؟ کیا انہیں منظور ہے کل بروز قیامت آگ کا بادل ان کے سامنے آئے؟ کیا انہیں منظور ہے کہ اللہ پاک چشم غضب سے ان کی طرف دیکھے جس کے سبب ان کے چہرے کی کھال اور گوشت جھر جائے؟ کیا انہیں منظور ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک ان سے سخت ناراض ہو جائے اور سختی سے حساب لے اور پھر جہنم کا حکم سنا دے؟ یقیناً یہ سب انہیں منظور نہیں ہوگا۔ تو پھر اے بے نمازیوں، حکم قرآنی اقیموا الصلاۃ یعنی نماز قائم رکھو پر عمل کرتے ہوئے نماز قائم کرنے والے بن جاؤ۔ دیکھو، نماز کا حکم اللہ پاک نے بھی دیا ہے اور پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیا ہے، اور اللہ پاک کے ان اولیاء نے بھی دیا ہے جن کی مزارات طیبات کی ہم زیارت کے لیے چاہتے ہیں۔ دیکھو، اگر ابھی نمازیں نہ پڑھی تو مرنے کے بعد پچھتانا پڑے گا۔ ہر شخص تمنا کرے گا کہ اے کاش مجھے دگنا پڑھنے کی اجازت مل جائے اور میں اپنی قبر میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، لیکن پھر موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو ابھی سے اپنا یہ ذہن بنا لیجئے کہ اے اللہ پاک، تو نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو ہم آج سے نمازوں کی پابندی کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو ہم نے آج سے یہ طے کر لیا کہ اب ہم نمازیں پڑھیں گے۔ اے اللہ پاک کے اولیاء، آپ نے ہمیں نماز پڑھنے کی تاکید کی، تو ہم نے آج سے پکا عہد کر لیا کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ناظرین، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے بہت ساری دولت مل جائے، لیکن قسمت کی وہ مفلس ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کبھی بیمار نہ ہو، لیکن تقدیر کی بات ہے کہ وہ بیمار بھی پڑ جاتا ہے۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس پر کبھی کوئی مصیبت نازل نہ ہو، لیکن آئے دن اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ مصائب و آلام سے دوچار ہوتا ہی رہتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے، لیکن وہ بے اطمینانی کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کبھی نہ مرے، لیکن بہرحال موت اسے آ لیتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری جوانی برقرار رہے، لیکن بوڑھا ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میرے ہاتھ میں حکومت آ جائے، لیکن محکوم بن کر رہتا ہے۔ تو یوں انسان زبردستی یہ چاہتا ہے کہ اپنی مرضی چلائے، لیکن نہیں چلا پاتا، کیونکہ اس کی لگام کسی اور کے دستے قدرت میں ہے، اور وہ جب چاہتا ہے اس کی لگام کھینچ لیتا ہے۔ بندہ اپنے طور پر بہت سرکشی کرتا ہے، لیکن پھر بھی آخرکار اس کے ظلم کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ قدرت جب انتقام لیتی ہے تو بندے کی کچھ نہیں چلتی اور وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، فرعون بڑا سرکش اور جابر بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے بڑا زور لگایا کہ کسی بھی طرح وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر غلبہ پا لے، لیکن نہ پا سکا۔ فرعون کئی 100 سال تک زندہ رہا اور عمر بھر تندرست بھی رہا، لیکن کیونکہ لگام کسی اور کے دستے قدرت میں ہے، جب اس نے لگام کھینچی تو اتنا بڑا فرما روا
اور اتنا بڑا جابر بادشاہ دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ نمرود کو دیکھ لیجئے کہ اللہ پاک نے اسے بڑی نعمتیں عطا فرمائی، مگر ان نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرنے کے بجائے بھول گیا اور اپنے رب کو بھول گیا، یہاں تک کہ خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ معاذ اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر غالب آنے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے ہلاک ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں جس مچھر نے نمرود کو ہلاک کیا وہ لنگڑا تھا اور اس کے ناک کے ذریعے دماغ میں پہنچ کر نمرود کا کام تمام کر دیا، اور یوں نمرود ذلیل ہو کر مرا۔ پتہ چلا اس دنیا میں کسی کی مرضی نہیں چلتی اور لگام کسی اور کے دستے قدرت میں ہے، وہ جب چاہتا ہے لگام کھینچ لیتا ہے، تو پھر کیوں نہیں اسی کی طرف رجوع کر لیتے ہیں جس کے دستے قدرت میں لگام ہے۔ جب سب کچھ اسی کے پاس ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے، سبھی کو اسی نے پیدا کیا، وہی زندہ رکھے گا اور وہی مارے گا، تو بندہ اس کی طرف کیوں نہیں رجوع کر لیتا؟ آج کل سکون کے متلاسی چاہتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، اور اس مقصد کے لیے وہ انٹرنیٹ کھول لیتا ہے، گانے بازے سنتا ہے، تاش کھیلتا ہے، شطرنج بچھا لیتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، شراب پینے لگ جاتا ہے، معاذ اللہ، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، لیکن اسے سکون نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ سکون ان چیزوں میں نہیں، اور نہ ہی سکون میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ یاد رکھیے، سکون جس کے دستے قدرت میں ہے، اس نے سکون کا ذریعہ ہی کچھ اور بتایا ہے۔ بہت سے لوگوں نے سکون حاصل کرنے کے لیے ٹی وی کھول لیے، گانے بازے سننے اور فلمیں ڈرامے دیکھنے لگے کہ شاید سکون مل جائے، مگر انہیں سکون نہیں مل پایا، کیونکہ سکون ان چیزوں میں نہیں بلکہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ رب تعالیٰ پارہ 13 سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو چین ہے۔ بے شک محفل ذکر میں اللہ اللہ کرنا بھی ذکر ہے، اور اس سے بھی سکون ملتا ہے، لیکن صرف یہی ذکر نہیں بلکہ ذکر اور بھی اقسام ہیں، مثلا نماز، قرآن پاک کی تلاوت، نعت شریف، تسبیح، نیک لوگوں کے حالات بیان کرنا وغیرہ ہوں۔ اگر کوئی سکون چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرے اور نمازوں کی پابندی کرے، انشاءاللہ اسے سکون مل جائے گا۔ یاد رکھیے، اگر آپ اللہ پاک کی بارگاہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگو گے تو بات خراب ہو جائے گی۔ اگر اس کے دروازے پر پڑے رہو گے تو وہ آپ کو نواز دے گا، اس لیے کہ وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ جو اللہ پاک کا ہو جاتا ہے، کائنات اس کے تابع کر دی جاتی ہے، اور جو اللہ پاک کے احکامات پر عمل نہیں کرتا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن چھوڑتا ہے تو وہ اس سے روٹھ جاتا ہے، اور جب وہ روٹھ جاتا ہے تو لگام کھینچ لیتا ہے، اور جب وہ لگام کھینچتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں سکتی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان لانا بہت بڑی شہادت ہے، لیکن نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ اگر ہم نے نیک اعمال نہ کیے اور اللہ پاک نے اپنے کرم سے ہمیں بخش دیا تو یہ ہماری طرف سے بے وفائی ہوگی کہ ہم نے اللہ پاک کی رضا کے لیے کچھ نہیں کیا، حالانکہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ تو دیکھیے، ہم اللہ پاک کی نعمتیں کھاتے ہیں اور اس کے کرم سے اپنی زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم نماز نہ پڑھ کر اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لہذا اگر وہ ناراض ہو گیا اور اس نے ہماری ڈور کھینچ لی تو پھر ہمارا حشر بڑا برا ہوگا۔